تمہیں کیا لگتا ہے اس طریقے سے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کر بولا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بھائی مانا ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے میرے ساتھ؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ مقابل نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے منہ کو دبوچ لیا۔ اس کی سفید رنگت میں سرخی گھلی تھی اور اس کا چہرہ ایسا ہو گیا مانو ابھی خون چھلک پڑے گا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں ماما آئیں گی، انہیں انکار نہیں کرنا، ورنہ آج کی رات تمہیں میری باہوں میں گزارنی ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ تم پچھتاؤ اپنے انکار پر۔ وہ مقابل کی جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنسو بھر آئی، آنکھوں سے اسے دیکھ کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ مقابل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور وہ اس کی گال پر بوسہ دیتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ گھٹوں کے بل زمین پر بیٹھی زاروں کی طرح رونے لگی۔ یہ شاہ حویلی کا منظر تھا۔ وہ باغیچے میں الٹی لیٹی اپنی کتاب پڑھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ وہ کبھی اپنے بال ایک طرف جھٹکتی تو کبھی دوسری طرف، کالے گھنے بال جو پونی کی شکل میں قید تھے۔ چہرے پر کچھ آوارہ لٹیں جھول رہی تھی جن سے وہ پریشان ہوتی انہیں جھٹک رہی تھی۔ آس پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ایک لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھا تھا۔ پین کے ڈھکن کہیں تھے تو پین کہیں اور، جبکہ وہ ایک کتاب میں سر دیے نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی۔ اچانک ہی بارش ہونے لگی تھی اور وہ اپنا سامان اٹھاتی حویلی کے اندر بھاگی کہ اچانک ہی اس کا ٹکراؤ حویلی سے باہر جانے والے سے ہوا اور وہ اپنی پیشانی رگڑتی اس سے پیچھے ہوئی۔ لیپ ٹاپ زمین پر گر چکا تھا، یہاں تک کہ کتابیں بھی اس کے ہاتھ سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ منہ کھولے اب لیپ ٹاپ اب اپنی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ زمر کی نگاہیں پاؤں سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے تک گئی تھی تو وہ فوراً سر پہ دوپٹہ لیتی اس سے کچھ قدم پیچھے ہو کر سر جھکا گئی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی یا آنکھیں بھی سکندر کو تم نے دے رکھی؟ وہ اپنے ہاتھ کمر پر باندھے غصے سے بولا تھا۔ زمر نے آنکھیں پٹپٹائیں اور اپنے لب کاٹنے لگی کیونکہ اس کی زبان مقابل کے سامنے چلتی ہی کہاں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب کچھ نہیں بولنے والے۔ وہ یوں ہی کھڑی سوچتی رہے گی، لب کاٹتی رہے گی، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ جبکہ زمر نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اپنا سارا سامان اٹھاتی اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ سکندر اس کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ ہڑبڑی میں زمر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا چونک کر بولا تھا، باغیچے میں تھی اور اب بارش ہونے لگی ہے تو کتابیں رکھنے آئی تھی۔ وہ کہہ کر اپنی دونوں آئی برو چکاتی واپس کمرے سے باہر بھاگی اور سکندر نفی میں سر ہلاتا واپس موبائل میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ جانتا تھا ایک بار پھر وہ بیمار ہونے کی تیاری کر چکی ہے اور وہ رکنے سے بھی نہیں رکنے والی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی واپس حویلی کے باہر باغیچے میں کھڑی ہو گئی، چہرہ آسمان کی طرف کیے آنکھیں بند کر کے کھڑی وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کسی اور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اسے وہیں چھوڑ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ زمر زمر بیمار ہو جاؤ گی، اندر آؤ جلدی واپس۔ زمر کی ماں حویلی کے دروازے پر کھڑی اسے پکار رہی تھی، لیکن زمر کبھی ایک جگہ اچھل کر جاتی تو کبھی دوسری جگہ۔ وہ ناچ رہی تھی بارش میں، وہ اپنی ماں کی آواز کو بھی انسنا کر گئی تھی۔ اچانک ہی وہ واپس حویلی کے احاطے میں داخل ہوا تھا اور سیدھا زمر کا ہاتھ پکڑتا حویلی کے دروازے پر لے گیا اور اپنی چاچی کے حوالے کیا۔ بیمار ہو جائے گی یہ اور پھر سے پوری حویلی والوں کو نچائے گی۔ وہ اپنی چاچی کو دیکھ رہا تھا، بامشکل اپنا غصہ ضبط کرتا بولا تھا، اور تمہیں ایک بار میں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سردی کے موسم میں بارش میں بھیگتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو یوں بارش میں بھیگنا کیا تمہارے لیے ٹھیک ہے؟ وہ اس سے غصے سے بول رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی تھی جبکہ کالے کلر کی شلوار قمیض پر سفید کلر کی شال اپنے کندھے پر اوڑھے وہ اسے ہی غصے سے کھو رہا تھا۔ زمر کے کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا ہر حصہ صاف نمایاں ہو رہا تھا، لیکن مقابل کی تو اس کے چہرے سے ہی نظر نہ ہٹی تھی۔ وہ آنکھوں میں کہہ لیے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑتا چھتری ایک سائڈ پھینک واپس حویلی کے اندر گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوا۔
وہ تو یہاں کچھ ضروری فائلز لینے آیا تھا، لیکن باغیچے میں کھڑے کچھ ملازموں کو زمر کو دیکھتا پا کر وہ غصے سے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اسے کہاں گوارا تھا گھر کی عزت پر کوئی نظر ڈالے۔ فائلز نکال کر وہ واپس جس چال سے چلتا کمرے تک آیا تھا، اسی چال سے وہی سنجیدگی چہرے پر سجائے چھتری اٹھا کر حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ زمر اب اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل چھینک رہی تھی۔ سکندر ایک سائڈ پر بیٹھا اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اور زمر کی ماں اس کے بال پونچھتے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ زمر ہاتھ میں ٹیشو لیے اب اپنا ناک پونچھ رہی تھی۔ زمر تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ بارش میں نہیں بھیگا کرو، اور سردی میں بارش ہوتی ہے تو نہ جانے ایسا کون سا تمہیں دورہ پڑتا ہے کہ بارش میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ زمر کے سر پر چپت لگاتی ٹاول اس کی گود میں پھینک چکی تھی۔ میں نے بھی اسے منع کیا تھا، میں نے ایسے کہ نہیں جانا۔ سکندر صوفے سے کھڑا ہوا اور ایک انگلی اٹھا کر اپنی چچی کو کہتا کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا۔ زمر نے کھا جانے والی نظروں سے سکندر کو دیکھا تھا۔ ایک تو اس کے بھائی نے اس کی حالت بری کر رکھی تھی، اور دوسرا یہ ایک ڈانٹنے سے باز نہیں آتا، دوسرا شرارتیں کرنے میں۔ وہ تو ان دو بھائیوں کے بیچ میں پھنس کر ہی رکھی تھی۔ نہ جانے یہ دونوں بھائی کیا چاہتے تھے۔ اچانک ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ محبت سے مسکراتا ہاتھ میں کچھ سامان لیے کمرے میں آیا تھا۔ وہ مسکرائی اور اٹھ کر فوراً مقابل کے سینے سے لگی۔ بھائی تم کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ ہے آج پھر سے سات بھائی نے مجھے ڈانٹا، اور وہ سکندر مذاق اڑا کر گیا ہے۔ وہ آگے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ چھینک آئی۔ مقابل مسکرایا اور اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ گڑیا تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ بارش میں نہیں بھیگا کرو، تبھی باز نہیں آتی تو، اور دیکھو اب پھر بیمار ہو گئی۔ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ کہیں آپ نے سات بھائی کا جھوٹا تو نہیں کھا لیا؟ وہ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے ہاتھ کو بار بار الٹا سیدھا کر کے چھوتی بولی تھی۔ زمر کی ماں آگے بڑھی اور زمر کو کان سے کھینچ کر بیڈ پر رکھا۔ زمر تمہارے بھلے کے لیے کہتے ہیں، یہ مان لیا کرو بات سب کی، اور اگر آج رات کو مجھے تم حویلی میں چڑیلوں کی طرح بھٹکتی نظر آئی نا تو یاد رکھو رہا سہا سانس تمہارا میں نکالوں گی۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ فاروق اپنی جگہ سے اٹھا اور زمر کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا، اور وہ شاپر زمر کے ہاتھ میں رکھا۔ میری پیاری گڑیا، اس کا نرم گداز گال کھینچ کر بولا تو وہ کھلے دل سے مسکرائی تھی اور شاپر کھول کر دیکھنے لگی۔ تھینک یو، وہ برگر نکالتی بولی تھی اور برگر کھانے لگی، جبکہ وہ مسکراتا بار بار اس کا منہ صاف کرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور یوں ہی دوپٹے سے بے نیاز بلیک ٹراؤزر کے ساتھ سفید ڈھیلی شرٹ پہنے اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ زمر ایسی ہی تھی، وہ حویلی کے سب لوگوں کے لیے ایک اہم تھی۔ ایک تو وہ شاہ خاندان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اور دوسرا سب سے چھوٹی۔ شفیع صاحب کے 3 بیٹے تھے، جمال، حامد اور بلال۔ سب سے بڑا بیٹا جمال جس کی بیوی سویرا تھی، اور ان کے 2 بیٹے تھے، سعد اور سکندر۔ اور جمال سب سے چھوٹا حامد جس کی بیوی زبیدہ تھی، اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، فاروق۔ اور پھر سب سے چھوٹا بیٹا بلال جن کی بیوی فاخرہ تھی، اور اللہ پاک نے انہیں صرف ایک ہی بیٹی سے نوازا تھا۔ سکندر کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ زمر سے لڑتا جھگڑتا رہتا اور اسے تنگ کرتا تھا، جبکہ ساتھ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ کہیں بھی زمر کو دیکھتا تو فوراً جھڑک دیتا اور ڈانٹنے لگ جاتا، اور فاروق اس کا رویہ تو زمر کے ساتھ ان دونوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اسے ہمیشہ پیار کرتا، اس نے کبھی زمر کو ڈانٹا تک نہ تھا، اور اگر کوئی ڈانٹ بھی رہا ہوتا تو ہمیشہ زمر کو بچا لیا کرتا۔ اسے ہرگز پسند نہ تھا کہ حویلی میں کوئی بھی اسے سخت نظر سے دیکھے یا سخت لہجے میں بات کرے۔ سعد اور سکندر کو نہ جانے وہ کتنی بار ٹوک چکا تھا، لیکن وہ دونوں باز ہی نہ آتے، اور زمر کو بھی اپنا یہ بھائی بے حد عزیز تھا۔ وہ حویلی کے سب لڑکوں کو اپنا بھائی مانتی تھی، لیکن ان کے دل میں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ زمر کا یہ ایک ہفتہ بہت پرسکون گزرا تھا۔ سعد گھر نہیں آیا اور وہ حویلی میں آزاد گھوم سکتی تھی، ورنہ جب سعد گھر ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں ہی دبک کر بیٹھ جاتی۔ آج نہ جانے کیوں زمر کو اپنی ماں کشمکش کا شکار لگی تھی۔ اس کی تائی جان جو ہمیشہ اس کے گھر آنے پر خوش دلی سے اسے ملا کرتی تھی، وہ بھی آج بہت خاموش تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر آتے شفیع صاحب کو دیکھ زمر ان کی طرف بڑھی اور ان کے سینے سے لگی۔
شفیع صاحب نے محبت سے زمر کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چوم لیا۔ کیسی ہے میری بچی اور کیسی جا رہی ہے میری بچی کی پڑھائی؟ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لیے چلتے بولے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر انہوں نے اپنے ساتھ ہی اسے بٹھایا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہوں اور بہت اچھی جا رہی ہے پڑھائی بھی۔ ویسے دادا، وہ کہتی خاموش ہوئی اور تھوڑا شفیع صاحب پر جھکی۔ ماما اور تائی کو ہوا کیا ہے؟ آپ نے ڈانٹا ہے کیا؟ وہ رازدانہ انداز میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ شفیع صاحب مسکرائے۔ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، وہ محبت سے زمر کا ہاتھ تھپتھپاتے بولے تھے۔ وہ پرسوچ نظروں سے ڈائننگ ٹیبل کو گھورنے لگے۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود کھانا کھا رہے تھے سوائے سعد کے۔ سب یہاں موجود تھے۔ سکندر، فاروق اور زمر کی نوک چوک جاری تھی، جبکہ گھر کے سارے فرد خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ سب نے کھانے سے ہاتھ کھینچا تو شفیع صاحب کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے کچھ کہا تھا تم لوگوں سے صبح، کیا اس بارے میں زمر سے بات نہیں کی تم لوگوں نے؟ شفیع صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ زمر نے حیرت سے اپنے دادا کو دیکھا کہ آخر ایسی کون سی بات کی تھی انہوں نے۔ اسے جاننے کا تجسس ہوا۔ وہ اپنے لب کاٹتی اپنے دادا کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ سب کو خاموش دیکھ کر شفیع صاحب نے زمر کو دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ زمر، میں چاہتا ہوں تمہارا نکاح سعد سے کر دیا جائے۔ الفاظ تھے یا بم جو شفیع صاحب نے اس کے سر پہ پھوڑا تھا۔ زمر کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی۔ فاروق کے ہاتھ تھمے اور سکندر تو کھانسنے لگا تھا۔ کھانستے کھانستے سکندر کا تو منہ لال ہو چکا تھا، جبکہ گھر کے تمام فرد زمر کا جواب چاہتے تھے، تبھی خاموش ہو گئے تھے۔ زمر ساکت نظروں سے شفیع صاحب کو دیکھتی اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑے سعد نے یہ سارا منظر دیکھا۔ کیا وہ اتنا برا تھا کہ وہ یوں بنا جواب دیے بھاگ گئی تھی؟ کیا وہ اس کے قابل نہ تھا؟ ایسی بے عزتی پر سعد کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ شفیع صاحب کی ایک اور بات سنتا واپس حویلی سے نکل گیا۔ شاید شرم کی وجہ سے زمر نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد زمر سے پوچھ کر آ جانا، اور امید کرتا ہوں وہ اپنے دادا کی کہی بات کا مان رکھے گی۔ شفیع صاحب کہتے اٹھے اور کمرے میں چلے گئے، جبکہ گھر کے باقی فرد ویسے ہی خاموش بیٹھے تھے۔ وہ بالکنی میں کمرے کے اندر آیا اور وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی بری طرح اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ دادا ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے انہیں ہمیشہ اپنا بھائی مانا ہے، اور تو اور وہ ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں۔ سکندر کے بارے میں یہ کہتے تو سوچ بھی لیتی، لیکن سعد، نہ بابا نہ، وہ جلاد تو ہرگز نہیں۔ وہ اپنے لب کاٹتی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے جس کی باتیں سن رہا۔ اچھا تو میں جلاد ہوں، وہ کہتا کمرے کے اندر آیا تھا۔ زمر کی حیرت سے آنکھیں پھیلی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی فوراً دوپٹہ سر پر لے چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ لب کاٹنا شروع کرتی۔ سعد اس کی طرف بڑھا۔ خبردار جو یہ لب کاٹے تم نے۔ وہ اس سے روک چکا تھا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی خاموشی سے کھڑی رہی۔ مجھے اب جواب چاہیے، ہر ایک بات کا۔ اگر تم خاموش رہی، جواب نہ دیا تو یاد رکھو مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں زبان کھلوانے کے۔ وہ سرد مہری سے کہتا اس کے قریب آ رہا تھا، اور زمر اس سے اتنا ہی فاصلہ قائم کر رہی تھی۔ زمر اپنا تھوک نکلتی واش روم کے دروازے کی طرف بھاگی۔ سعد اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسے مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ اس کا دوپٹہ کھینچتا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بھائی مانا ہے، زمر روتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا تو سکندر کو تم نے کیا مانا تھا؟ کیا اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھتی ہو؟ وہ چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائے حقارت سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ سعد کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا، نفرت، غصہ یا جلن بھی تھی، لیکن کیوں وہ جلنے لگا تھا؟ زمر کو تو اس وقت صرف اپنی پڑی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود اس کے احساسات بالکل نہ دیکھ سکی۔ اس کے لہجے کی بے رخی، ٹوٹا پن اسے بالکل محسوس نہ ہوا۔ تھوڑی دیر میں ماما آئیں گی، خاموشی سے ہاں کہہ دینا، ورنہ آج کی رات تمہاری میری باہوں میں گزرے گی، اور یقین کرو وہ نشان تمہارے جسم پر ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری روح پر بھی دوں گا۔ وہ اس کے جبڑے کو دبوچ کر چہرے پر تھوڑا جھکا اور سرد مردی سے اسے کہتا پیچھے ہوا۔ اس کے گرد دوپٹہ اڑا اور پھر اس کے گال پر بوسہ دے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔
زمر تو اب بھی خوف سے کھڑی کانپ ہی رہی تھی۔ یہ شخص کس بات کا غصہ تھا اسے؟ سکندر کے بارے میں ایسی سوچ رکھنے کا یا رشتے سے انکار کرنے کا؟ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، چہرے پر اس کے انگلیوں کے نشان صاف واضح تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی واش روم میں بند تھی۔ زمر، سویرا بیگم، فاخرہ بیگم اور زبیدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور زمر کو پکارا۔ زمر جو واش روم میں کھڑی رو رہی تھی، ان تینوں کی آواز سن وہ اپنا منہ دھوتی چہرہ صاف کر کے باہر آئی تھی۔ زمر کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ وہ تینوں چونک کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ فکر مندی سے زمر کے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ زمر بامشکل مسکرائی۔ نہیں ماما، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بس آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا اور آنکھیں بند ہوئی تو پاؤں ٹیبل سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے زمین پر گر گئی، اور یہ دیکھیں میرے چہرے پر نشان بھی ہو گیا۔ وہ اپنی سرخ ہوتی گال دکھا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ غور سے گال کو دیکھتی کہ وہ انگلیوں کے نشان ہیں یا چوٹ کے، زمر نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ آپ تینوں یہاں آئی ہیں، بیٹھے نا؟ وہ احترام سے انہیں بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی بولی۔ ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے، بابا نے تم سے کچھ کہا تھا، اس کا جواب چاہیے ہمیں۔ تمہارے دادا کہتے ہیں انہیں امید ہے کہ تم ہاں میں جواب دو گی، فاخرہ بیگم نے زمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ زمر مسکرائی۔ آخر مجھے آپ لوگوں کے فیصلے پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ ماما، آپ لوگ جو میرے لیے فیصلہ کریں گی وہ بہتر ہوگا۔ وہ چند الفاظ کہہ کر ہی اپنے دادا کی بات کا مان رکھ چکی تھی۔ وہ انہیں فخر سے سرخرو کر گئی تھی۔ وہ تینوں مسکرائیں اور باری باری سے پیار دیا، اور پھر چند اور باتیں کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئی۔ زمر نے دروازہ بند کیا، بیڈ پر آ کر اوندے منہ گری۔ آخر ساتھ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے اپنے ماں باپ کی بات پر سر جھکا دینے والی لڑکی تھی۔ آخر اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اپنے بڑوں کی بات کو نفی کر دے گی؟ لیکن اسے ایسا ہوا کیا تھا کہ وہ یوں اس کے کمرے میں آیا، پریشانی سے اٹھ بیٹھی، اور پھر چہرے پر ایک بھولی بٹی مسکراہٹ آئی۔ کیا وہ جل رہے تھے؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا، اور اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتی مسکرائی۔ نہ جانے کیوں یہ احساسات بہت اچھے ہیں۔ اسے تو رونا ساتھ کی اس قدر سختی پر اور اس کی کہی بات پر آیا تھا، لیکن اب وہ خوش تھی۔ وہ اپنا چہرہ تھامتی اپنی گرم ہوتی گال کو محسوس کر کے ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کمرے سے نکلی، اور سکندر اسے لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھا نظر آیا، جو کہ مووی دیکھنے میں مصروف تھا۔ زمر نے کچن سے ٹھنڈا پانی لیا اور سکندر کی طرف بڑھی۔ گلاس ٹھنڈے پانی کا، وہ بھی اتنی سردی میں، سکندر پر انڈیل دیا۔ سکندر چیختا کھڑا ہوا اور پھر خود پر پانی ڈالنے والے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی چیخ پر شفیع صاحب کے ساتھ ساتھ جمال، حامد اور بلال بھی باہر آئے، جبکہ سعد بھی اب سیڑھیوں پر کھڑا زمر کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اپنا ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے دوسرے ہاتھ میں گلاس کو پکڑے گول گول گھما رہی تھی۔ تم نے ایک ہفتہ پہلے میرا مذاق اڑایا تھا، یہ صرف اس کی سزا ہے۔ وہ گلاس اس کی طرف اچھالتی حویلی کے باہر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑا سعد اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا اس کی بات کا زمر پر کوئی اثر نہ ہوا تھا؟ وہ کیا کچھ باور نہیں کروا کر آیا تھا، لیکن وہ ایسے کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ بالکنی میں گیا، نیچے کا منظر دیکھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ سکندر اس کے دونوں ہاتھوں کو کمر پہ پین کیے اب اس کا ہاتھ باندھ رہا تھا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سکندر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن کو دبوچا اور اس کے سر پر تھپڑ مارنے لگا۔ اب بولو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر پانی گرانے کی؟ وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ زمر چیخ رہی تھی۔ سکندر کیا کرتے ہو؟ شرم کرو، چھوٹی بہن ہے، جمال صاحب نے سخت لہجے میں کہا، تو سکندر نے فوراً زمر کو چھوڑ دے اور طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی جمال صاحب کی نظر وہاں سے ہٹی، سکندر نے ایک زوردار ٹانگ زمر کے گھٹنے پر ماری، جس کے باعث وہ چیختی زمین پر گری تھی۔ ہائے! بالکنی میں کھڑا سعد اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ حویلی کے ہر فرد نے حویلی سے باہر نکل کر حیرت سے سعد کی بالکنی میں دیکھا، جہاں اب سعد تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ اسے اپنا وہم سمجھتے کندھے اچکاتے واپس حویلی چلے گئے۔ سعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لیتا شکر کر رہا تھا
کہ وہ فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا تھا، ورنہ سکندر کی فالتو باتوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا۔ کھانے کی ٹیبل پر اس وقت سب موجود تھے۔ فاروق اپنے کام کے سلسلے میں کہیں چلا گیا تھا اور اس وقت وہ بھی یہیں موجود تھا۔ اچانک ہی گھر میں کوئی داخل ہوا تھا۔ شفیع صاحب کھانے سے ہاتھ کھینچتے کھڑے ہوئے اور اندر آنے والے وجود کے پاس گئے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ شفیع صاحب نے ایک کندھا ان کے سامنے کیا تو وہ مسکرائے اور انہوں نے شفیع صاحب کا کندھا تھپتھپایا۔ وعلیکم السلام۔ تم آج بھی نہیں بدلے شفیع، وہ محبت سے کہتے شفیع صاحب کا ہاتھ تھام گئے۔ شفیع صاحب اپنے قاری صاحب کا ہاتھ پکڑتے لاؤنج تک آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی میں قہرام مچ گیا تھا۔ کوئی ان کے لیے کھانے کے لوازمات لے کر آ رہا تھا تو کوئی ان کے قدموں میں بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ جمال، حامد اور بلال کے ساتھ ساتھ انہوں نے شفیع صاحب کو بھی قرآن پاک پڑھایا تھا۔ آج وہ اتنے بڑے ہو گئے لیکن پھر بھی وہ صحت مند تھے۔ شاید ان کے پاس روحانی علم تھا اسی وجہ سے، اور شاید اللہ پاک نے انہیں نیک کام کرنے کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جبکہ زمر اپنے کمرے میں تھی۔ آج بہت وقت بعد تم سب لوگوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو سب لوگ خوش دلی سے مسکرائے۔ آپ تو یہاں کا راستہ ہی بھول گئے تھے قاری صاحب نے، میں نے آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن آپ سے رابطہ نہ ہو سکا، حامد صاحب نے شکوہ کن لہجے میں کہا۔ ہاں جانتا ہوں تم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن میں ملک سے باہر چلا گیا تھا، حال ہی میں واپس آیا ہوں اور آج پھر واپس جا رہا ہوں۔ وہ تو میں یہاں کسی کا نکاح کروانے آیا تھا، انہوں نے کہا تو شفیع صاحب پرسوچ نظروں سے قاری صاحب کو دیکھنے لگے۔ قاری صاحب نے یوں شفیع صاحب کو اپنی سوچوں میں گم دیکھا تو مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ ان کے چہرے کی زینت تھی، وہ یوں ہی بات بات پر مسکرا دیا کرتے تھے۔ نرم گور نرم دل ان کی خاصیت تھی، وہ کسی کی مدد کرنے میں کتراتے نہ تھے۔ کیا سوچ رہے ہو شفیع؟ قاری صاحب کی آواز پر شفیع صاحب جو سوچوں میں گم تھے وہ چونکے اور وہ بھی قاری صاحب کے مسکراتے چہرے کو دیکھ مسکرائے۔ سوچ رہا ہوں گھر کے بڑے پوتے اور چھوٹی پوتی کے نکاح کا نیک کام بھی میں آپ کے ہاتھوں سے کروا لوں، اگر آپ کو منظور ہو تو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو سعد کا تو خوشی سے چوم اٹھا۔ سعد کا دل کیا تھا کہ وہ ناچے، آج ہی رشتے کی بات ہوئی، آج ہی نکاح۔ وہ بھی تابی سے قاری صاحب کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ مسکرائے جبکہ سعد تو کچھ سوچتا مسکرا رہا تھا۔ سکندر کی نظر اس کی مسکراہٹ پر گئی تو وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا بات ہے بھائی، جو اس سے لڑتا رہتا تھا آج اس کے نکاح پر اتنا خوش ہو رہا ہے؟ واہ، سکندر نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ سعد کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ فاروق، زمر کو بلا کر لے کر آؤ، شفیع صاحب نے فاروق کو دیکھ کر کہا۔ وہ مسکرایا اور اٹھ کر زمر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب شفیع صاحب کا رخ زبیدہ بیگم کی طرف تھا۔ جاؤ جا کر لال دوپٹہ لے آؤ، شفیع صاحب نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ اٹھی اور اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں لال دوپٹہ تھا۔ اب سب کو زمر کے نیچے آنے کا انتظار تھا۔ فاروق کمرے میں داخل ہوا۔ زمر بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ گڑیا نیچے آؤ، سب تمہیں بلا رہے ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ زمر نے فاروق کو دیکھا جس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ نہ جانے کیوں اتنا خوش تھا وہ، خیریت ہے اتنے خوش کیوں ہو؟ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ میں رکھے کھڑی ہوئی اور دوپٹہ سر پر لینے لگی۔ کیونکہ مجھے آج پتہ چلا کہ میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی، وہ اپنے ہاتھ پھیلا کر بولا۔ زمر مسکرا کر اس کے سینے سے لگی۔ اور یہ آج آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اس کے ساتھ یوں ہی اس کے سینے سے لگی کمرے سے باہر نکلی۔ سعد کی نظر فاروق کے سینے سے لگی زمر پر گئی تو اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ تمہیں نیچے جا کر پتہ چل جائے گا، فاروق نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سعد غصے سے کھڑا ہو گیا۔ سب گھر والوں نے سعد کو دیکھا۔ کیا ہوا سعد، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ بلال صاحب نے حیرت سے سعد کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ سعد نے نفی میں سر ہلایا اور فوراً بیٹھ گیا۔ وہ پھر اپنا چہرہ جھکائے اپنی پیشانی کو رگڑنے لگا۔ سعد کا رویہ آج الگ تھا، نہ جانے کیوں گھر کے سرب افراد فاروق کے ساتھ لگی زمر کو نیچے آتے دیکھ رہے تھے، جو نہ جانے مسکرا کر اس سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم،
زمر نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ قاری صاحب مسکرائے۔ زمر یہاں آؤ بیٹا۔ شفیع صاحب نے زمر کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، جبکہ سعد بھی زمر کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ زمر کی جان ہوا تب ہوئی جب فاخرہ بیگم نے اس پر لال دوپٹہ اڑا۔ زمر حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ پہلے جو ساتھ کبھی اس کے برابر میں بیٹھنا تو دور کی بات، اس کے سامنے تک نہ بیٹھا تھا، آج اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا، اور یوں اچانک اس کے سر پر لال دوپٹہ اوڑھا جا رہا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح ہو جائے۔ قاری صاحب پھر نہ جانے کب آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ مبارک کام ان کے ہاتھوں سے ہو۔ شفیع صاحب نے مسکرا کر کہا اور زمر کے سر پر پیار دیا۔ زمر نے کچھ بھی نہ کہا، بس اپنے لب کاٹتی سر جھکا کے۔ آنے والے وقت کا سوچ اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ چند پل، صرف چند پل لگے تھے اور وہ زمر بلال سے زمر سعد ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی مولوی صاحب کو رخصت کر دیا گیا۔ سعد خود انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا۔ آتے وقت ٹریفک کے باعث اسے دیر ہو گئی۔ وہ پہلے ہی گھر اطلاع کر چکا تھا کہ وہ گھر لیٹ آئے گا، اور اب جب وہ حویلی پہنچا تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ سعد نے اپنی گردن ایک سائڈ جھٹکی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہاتھ ابھی کمرے کے دروازے پر رکھا ہی تھا کہ چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ وہ پلٹ کر زمر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ سعد نے آس پاس دیکھا اور پھر کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کیا۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر بستر پر پڑی تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت، جبکہ بار بار کاٹنے کے باعث اس کا لب زخمی تھا۔ چہرے پر سعد کی انگلیوں کے نشانات اب بھی تھے۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا۔ تم میری ہو زمر، صرف میری۔ وہ زمر کی پیشانی پر آئے بال پیچھے کر کے بولا تھا۔ زمر کی آنکھوں نے حرکت کی تھی۔ سعد مسکرایا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی لیکن سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ بھی اسے اب تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سعد نے اپنی شرٹ اتار دور پھینکی۔ زمر نے بظاہر تو آنکھیں بند کی ہوئی تھی لیکن وہ سعد کی ایک ایک حرکت محسوس کر سکتی تھی۔ زمر کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، جبکہ سعد اپنی ہنسی ضبط کرتا، اس کی پیشانی محبت کی پہلی مہر ضبط کرتا۔ اس پر سایہ فگن ہوا۔ خود پر بھاری محسوس کر کے زمر نے پھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زمر اسے پیچھے دھکیلتی فوراً ہی کھڑی ہو گئی، جبکہ سعد کے چہرے پر وہی پرسکون شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ وہ اس سے واپس کھینچتا بیڈ پر گراتا بولا تھا۔ ایک بار پھر وہ زمر پر کالی گھٹا کے مارنا چاہا تھا۔ زمر کے ہاتھ وہ پن کر چکا تھا، جبکہ زمر اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سعد کے ہاتھ اب زمر کی شرٹ کے بٹن پر حرکت کر رہے تھے۔ ایسا نہیں کریں پلیز، وہ اپنی آنکھیں بند کرتی رونی صورت بنا کر بولی تھی، اور اگلے ہی پل پھر اپنے لب کاٹنے لگی۔ ان کو تکلیف کیوں دیتی ہو؟ اتنے پیارے تو ہیں۔ وہ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے آزاد کرواتا بولا، اور پھر نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے، اس کے لبوں کی نمی کو پینے لگا۔ زمر نے مزید مضبوطی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ آہستہ آہستہ سعد کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، اور وہ زمر کے لبوں سے خود کو سیراب کرتا اس میں کھویا تھا۔ ہاتھوں کی بے باک حرکتیں وہ خود کے جسم پر محسوس کر سکتی تھی، لیکن زمر نے غلطی سے بھی آنکھیں نہ کھولی، مانو وہ آنکھیں کھولے گی تو کوئی گناہ ہو جائے گا۔ سعد نے اس کے لبوں سے گردن تک کا سفر کیا اور پھر اپنے گرم جلسہ دینے والے لمس سے گردن کو مہکانے لگا تھا۔ شرٹ کاندھے سے سرکی تو زمر نے آنکھیں کھولی اور سعد کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ سعد نے خمار آلود نظروں سے زمر کو دیکھا اور مسکرایا۔ جانتی ہو زمر، تم میری بچپن کی محبت ہو، لیکن تمہیں کبھی میں نظر ہی نہیں آیا۔ تمہیں ہمیشہ سکندر اور فاروق نظر آئے، میری محبت نہیں۔ وہ نرمی سے انگوٹھے سے اس کے لبوں پر موجود خون کے قطروں کو چن کر بولا تھا۔ ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ نے زمر کے لبوں کو چھو لیا۔ سعد نے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھا اور ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا۔ سعد، رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ سعد کے ہاتھوں کی بے باک حرکتیں محسوس کرتی بولی۔ سعد کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ آج تو جا رہا ہوں، بہت جلد رخصتی کروا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گا۔ سعد اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتا بولا۔ زمر نے بمشکل نظریں اٹھا کر سعد کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں خماری دیکھ سعد نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ نہ جانے کیسے کہہ رہی ہو کہ چلا جاؤں، تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں، وہ کہتا اس کے کندھوں پر لب رکھ چکا تھا۔ زمر نے پھر اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ زمر کی واپس مزاحمت نہ کرنے پر سعد نے بامشکل خود کو زمر سے دور کیا۔ خود کو تیار کرو میری شدتیں سہنے کے لیے، 1 ہفتے کے اندر اندر رخصتی ہوگی تمہاری، وہ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ جبکہ زمر اس کی خوشبو کی حصار میں تھی، اس نے آنکھیں نہ کھولی اور یوں ہی لیٹی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی اور خود پر کمبل اوڑھ لیا۔ نہ جانے کس پہر وہ یوں ہی لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں مرنے کا ارادہ تو نہیں جناب آپ کا؟ سکندر اس کا مذاق اڑاتا اس کی کمر پر دھموکہ مار کر بولا تھا۔ فاروق کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ میں کیوں ایسا کرنے لگا؟ وہ خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، لیکن سکندر کی آواز سن اس کی آواز بھر آئی تھی۔ مجھے لگا کہ زمر تجھے نہیں ملی تو شاید تو خودکشی کر لے گا۔ سکندر پھر بھی باز نہ آیا تھا۔ فاروق نے غصے سے سکندر کو دیکھا۔ اچھا سوری، سکندر نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ میں نے زمر سے ایسی محبت ہرگز نہیں کی تھی کہ میں اس کی خوشی چھیننے کی کوشش کروں۔ میں نے اس سے محبت ایسی کی جس میں بس اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ وہ چاند کو گھورتا ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ نکاح کے بعد سے اس نے سگریٹ پھونک پھونک کر پورا ٹیرس بھر دیا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، سینے میں ایک آگ لگی تھی جو اسے سب کچھ تباہ کر دینے کا کہہ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ بھول جاؤ اس کی خوشی، خود غرض بن جاؤ، لیکن دماغ انکاری تھا کیونکہ وہ جانتا تھا ایسا کرنے سے وہ اپنے جان سے عزیز رشتے کھو دے گا اور زمر اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ اس لیے فاروق نے اپنے قدم پیچھے لے لیے اور اب بس وہ اس کی خوشی کے لیے دعا گو تھا۔ تم نے ایک دفعہ بھی زمر کو بتایا نہیں کہ تم اس کے لیے کیا جذبات رکھتے ہو۔ اگر بھائی کی جگہ تم نے پہلے یہ قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج بھائی کی جگہ اس کی باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کہ کسی نے اس کی گردن سے دبوچا اور اس کے منہ پر دھموکے مارے۔ کیا بکواس شروع کر رکھی ہے تم لوگوں نے یہاں؟ سعد دھاڑا تھا۔ فاروق نے سگریٹ زمین پر پھینکی اور اسے مسل دیا، جبکہ سکندر اب افسوس سے اپنی ناک سے نکلتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں سوچا تھا اس نے کہ کبھی اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی وہ یوں مار کھائے گا۔ سعد میری بات سنو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فاروق سعد کو غصے میں دیکھ کر نرمی سے بولا، کیا ایسا کچھ نہیں ہے؟ کیا یہ میرے لیے چھوٹی بات ہو سکتی ہے کہ یہ گھٹیا انسان میری بیوی کے ساتھ تمہیں جوڑنے کی بات کرنے جا رہا ہے؟ سعد کا غصہ کسی بھی طرح کم نہ ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ خود کو روکے کھڑا تھا۔ اگر سکندر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا۔ سعد کسی کو محبت کرنا، محبت ہمارے بس میں نہیں ہوتا، مانتے ہو نا؟ فاروق نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد نے غصے سے فاروق کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھا، اسے گردن سے دبوچ لیا۔ اب میرے دل میں میری بھابھی یا تیری بیوی کے لیے کوئی جذبات نہیں۔ جس وقت زمر کو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے لینے گیا تھا اسی پل میں نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا، وہ سر جھکائے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا تھا۔ اس سے پہلے سعد نے کبھی اسے ٹوٹا ہوا نہ دیکھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ آج وہ افسردہ کھڑا تھا۔ سعد نے اسے خود سے دور چھڑکا۔ دیکھ فاروق، میں نہیں جانتا محبت کرتا ہے یا نہیں تو اس سے، لیکن وہ میرا عشق ہے، اس سے دور رہنا ایک بھائی کی طرح، اس سے عزت دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس سے اتنا دور رہنا کہ تم مجھ سے بچ سکو۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سکندر یوں ہی اپنا سر دھامے زمین پر بیٹھا تھا۔ کیسی لگی بھائی کے ہاتھ کی خوراک؟ فاروق گھٹنوں کے بل زمین پر سکندر کے پاس بیٹھا تھا۔ کمینے، نیچے لے کر چل مجھے، سکندر نے کہا تو فاروق ہنستا اسے نیچے لے کر چلا گیا۔ ساتھ تو اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ سکندر اسے ٹیرس آتا دیکھا تو وہ اس کے پیچھے ہی ٹیرس پر آیا، لیکن سکندر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ صبح ہی ساتھ شفیع صاحب کے سر پر سوار ہو گیا تھا کہ وہ اسی ہفتے رخصتی چاہتا ہے، جبکہ گھر کے باقی سب فرد کو اعتراض تھا۔ زمر نے صاف سفید جھنڈی دکھا دی تھی کہ جو گھر والے چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ آخر کار سعد کی ضد جیت گئی تھی اور بڑوں نے فیصلہ سعد کے حق میں سنا دیا۔ زمر تو بس اپنے نشانات چھپانے میں ہی نڈال تھے۔ کیسی ہے میری بیوی؟ وہ پورے حق سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زمر نے شرم سے اپنا سر جھکایا
اور پھر اپنے لب کاٹنے لگی۔ مجھے تمہاری یہ عادت بری لگتی ہے، یہ کام میرا ہے، مجھے کرنے دو نا۔ تم کیوں کرتی ہو یہ؟ وہ زمر کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا بولا۔ اچانک ہی سکندر کمرے میں آیا۔ زمر نے سعد سے پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن سعد نے زمر کو نہ چھوڑا تھا۔ البتہ گرفت مزید مضبوط کی تھی۔ تم خود دفع ہو رہے ہو یا میں کروں؟ سعد یوں ہی زمر کو اپنے ساتھ لگا کر کھڑا بولا تھا۔ سوری، میں ہی جاتا ہوں، میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ دادا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے نہیں آنا تو میں بول دیتا ہوں کہ بھائی بھابھی کے ساتھ رخصتی سے پہلے ہی مصروف ہے۔ وہ اپنا دامن جھاڑتا کہہ کر وہاں سے نکل گیا، اور پھر ذات نے زمر کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک آنکھ ونک کرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ زمر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ پورا ہفتہ حویلی میں ہر کسی کا مصروف کیا تھا۔ اچانک یوں شادی کرنا کہاں سوچا تھا، لیکن سعد نے یہ بھی ممکن کر دکھایا تھا۔ اللہ اللہ کر کے مہندی کا دن آ پہنچا تھا، اور اب اس وقت وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے تھے۔ دونوں نے میچنگ کلر کے لباس زیبتن کیے تھے۔ زمر کا چہرہ چھپایا گیا تھا، کیونکہ زمر کو دیکھنے پر 7 بار پابندی لگائی گئی تھی۔ سعد کو بھی اس کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ تو سارے حساب کل کی رات بے وا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو زمر، سائمہ سٹیج پر آتی بولی تھی۔ زمر نے چہہ کر اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ تمہارا کتنا انتظار کیا میں نے، اتنی دیر سے آئی ہو؟ وہ خفا ہوتی بولی تھی۔ ایک پل کے لیے زمر بھول ہی گئی تھی کہ وہ تو دلہن ہے، اور دلہنیں ایسے بات نہیں کیا کرتی۔ زمر ریلیکس، میں کب سے یہیں تھی، تمہاری ماما کے پاس، وہ اسے بٹھاتی بولی۔ زمر نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور بس خاموش ہو گئی۔ فاروق اسٹیج پر آیا تو نظر اس پر پڑی، جو کہ نہ جانے زمر کو کیا سمجھا رہی تھی۔ فاروق بھائی سے ملے، یہ ہے میری ہونے والی بھابھی اور آپ کی بیوی۔ زمر پھر بھی باز نہ آئی تھی۔ فاروق کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ پھر بولی۔ زمر کے یوں کہنے پر جہاں فاروق ہڑبڑایا تھا، وہیں سائمہ بھی چکراہ کرے گی۔ فاروق اور سائمہ کی ایک پل کے لیے نظریں ملی، اور پھر دونوں نے نظریں پھیر لی۔ معذرت چاہتا ہوں، میری بیوی ایسی ہے، بھولی بھالی۔ سعد ہنستا بولا۔ سائمہ بامشکل مسکرائی اور سٹیج سے نیچے اتر گئی۔ ہیلو حسینہ، کہاں چلی؟ سکندر کی خالہ زاد کھانا لے کر حویلی میں جا رہی تھی، جب سکندر نے اس کا راستہ روکا۔ دیکھ بندر، ابھی مت الجھنا، مجھ سے بہت بھوک لگی ہے، یہ نہ ہو تجھے ہی نکل جاؤ۔ وہ غصے سے بھڑک کر بولی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے کھانا کھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی کام اس کے سر پر ڈال ہی دیا جاتا، اور اب جب وہ کھانا کھانے جا رہی تھی تو اسے سکندر کا راستے میں آنا ٹیش دل آ رہا تھا۔ سکندر نے فاریہ کو غصے میں دیکھ کندھے اچکائے اور راستہ چھوڑا، تو وہ اپنا کھانا لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اتنی بھی بری نہیں ہے، وہ مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اللہ اللہ کر کے مہندی کا فنکشن ختم ہوا، اور اب زمر کی حالت بری تھی۔ وہ فریش ہو کر لیٹی ہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ زمر فوراً اٹھ بیٹھی اور آس پاس دیکھا تو اسے کسی کا سایہ نظر نہ آیا تھا۔ اس سے پہلے زمر واش روم میں بند ہوتی، وہ مہارت سے زمر کو پکڑ چکا تھا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اندھیرا ہے، نہیں دکھ رہا تمہیں، بس مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، وہ حصار تنگ کرتا بولا۔ زمر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور زمر نے بھی ساتھ کے گرد ہاتھ حائل کیے، آنکھیں موند گئی۔ نہ جانے کتنے ہی منٹ ایسے گزر گئے، اور وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوئے تھے۔ اچانک ہی دروازے پر ہونے والی دستک پر سعد فوراً زمر سے دور ہوا اور گیلری کی طرف بھاگا۔ زمر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی، سعد ویسی ہی تیزی سے واپس اور زمر کے لبوں پر جھکا۔ اس کے لبوں کی نرمی کو چند سیکنڈ کے لیے محسوس کرتا وہ واپس چلا گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ زمر کو حیرت ہو رہی تھی کہ کیا یہ حقیقت ہے یا خواب۔ دروازہ جب مزید زور سے بجنے لگا تو زمر نے دروازہ کھولا۔ بھابھی، خدا کا واسطہ، اس مظلوم کو جگہ دے دیں، وہ مسکین شکل بنا کر بولی تھی۔ فاریہ، آؤ آؤ، کیا ہوا؟ زمر نے اسے اپنے بستر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ اماں کا کہنا ہے کہ آج مزید مہمان آئے اور وہ وہاں سوئیں گے جہاں میں سو رہی تھی، مجھے یہاں سونے دے پلیز۔ وہ یوں ہی مسکین شکل بنائے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ اچھا اچھا، وہ میرے ساتھ سو جاؤ۔ زمر نے اسے اپنے ساتھ سونے کا کہا تو وہ چہکتی زمر کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ فاریہ کو تو اس وقت گرتے ہی سو گئی، جبکہ زمر تو اب بھی بار بار اپنے لبوں کو چھوتی مسکرا رہی تھی۔
بارات والے دن تو حویلی کا منظر کچھ الگ ہی تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ بارات گاؤں کا ایک چکر لگا کر واپس آنے والی تھی اور زمر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر میں اس کی گھوری رنگت مزید نکھر رہی تھی۔ ہار سنگار کیے وہ ساتھ کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ خوش تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے دور نہ جائے گی، اسی لیے تو اس نے ساتھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ وہیں فاخرہ بیگم اور سویرا بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آخر کار ان کا رشتہ جو ڈبل ہو گیا۔ زبیدہ بیگم تو اپنی بہن جیسی دیورانی جیٹھانی کی خوشی میں بے حد خوش تھیں۔ وہ بھی بار بار زمر کے صدقے وارے جا رہی تھی، کیونکہ زمر نے انہیں ان کی بہو سے جو متعارف کروا دیا تھا۔ زبیدہ بیگم کو بھی سائمہ بھلی معلوم ہوئی تھی۔ وہ بس ان کی جی حضوری کرتی، ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ سائمہ کے دل میں فاروق کے لیے کوئی جذبات نہ تھے، لیکن زمر کے بار بار فاروق کا ذکر کرنے پر بھی وہ بھی فاروق میں دلچسپی لینے لگے۔ گھر میں تیاریوں کے ساتھ ساتھ سکندر اور فاریہ کی نوک جھونک بھی جاری تھی۔ بارات آنے کا شور گونجا تھا اور فاریہ سب سے آگے تھی۔ وہ تو دلہے والوں کی طرف سے ہو کر بھی ان کی طرف کی نہ تھی۔ وہ بھاگتی پہلے ہی حویلی کے دروازے پر پیسے لینے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک ربن دروازے کے بیچ میں باندھا گیا تھا، جس کو کاٹنے کے لیے کینچی درکار تھی، جو کہ اب فاریہ کے پاس تھی۔ چلیں 50,000 نکالیں۔ وہ اپنا ایک ہاتھ ساتھ کے سامنے پھیلا دی، دوسرے ہاتھ میں کینچی گول گول گھماتی بولی تھی، ارے بندری، ہم اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے تمہیں پیسے کیوں دیں گے؟ سکندر فاریہ کے پیسے مانگنے پر بپرا تھا۔ ٹھیک ہے، واپس چلے جاؤ، ہم نہیں دیتے دلہن۔ فاریہ کندھے اچکا کر کہتی وہاں سے جانے لگی۔ سعد نے اسے پکارا، یہ لو پیسے اور مجھے اندر آنے دو۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ وہاں کھڑا ہر فرد سعد کی جلد بازی پر کھل کر ہنسا تھا۔ سعد کو جیسے ہی کینچی ملی، وہ فوراً ہی ربن کاٹتا اندر آیا تھا اور اکیلا ہی سٹیج کی طرف بڑھا۔ سعد کی جلد بازی دیکھ کر پوری حویلی کہکہوں سے گونج رہی تھی، لیکن سعد کو فرق کہاں پڑتا تھا؟ اسے تو بس جلد سے جلد زمر کے پاس جانا تھا اور وہ زمر کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ زمر کا دل پسلیوں کا جاڑ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں نم تھی، وجود سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ زمر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی تھی اور وہ زور سے آنکھیں بھیج کے، یہ لیں دودھ پی لے بھائی۔ فاریہ نے دودھ سعد کے آگے بڑھایا۔ سعد دودھ لیتا اس سے پہلے ہی سکندر نے دودھ کا گلاس اٹھا لیا اور دودھ پیا۔ ہاں اب اجازت ہے، پی سکتے ہو دودھ۔ وہ دودھ کا گلاس سعد کو دے کر بولا تھا، جبکہ فاریہ بس سکندر کو گھور کر رہ گئی۔ سعد نے دودھ پی کر گلاس فاریہ کو دیا تو وہ سعد کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب جلدی سے 1,00,000 نکالیں، وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولی تھی۔ 1,00,000؟ سکندر حیرت میں ڈوبی آواز بلند ہوئی اور سب لوگوں کے کہہ کے، تم ہمیں ہماری ہی لڑکی بیچ رہی ہو؟ سکندر نے چڑھ کر کہا تھا۔ فاریہ نے غصے سے سکندر کو دیکھا تو وہ نظریں پھیر گیا۔ بتا دیں اپنے اس بندر کو کہ کیسے دودھ پلانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ پیسے دیں ورنہ میں بھابھی کو لے کر جانے نہیں دوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ زمر کو نہ لے جانے والی بات سن سعد فوراً پیسے دے دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سعد نے فوراً ہی اپنا پرس فاریہ کو دے دیا تھا اور وہ خوشی سے چیختی اٹھی اور سکندر کو منہ چڑھاتی پرس لے کر غائب ہوئی تھی، جبکہ سکندر منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ بھائی زمر آپ کی ہی ہے، اسے آج آپ کے کمرے میں جانا ہی تھا، اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے تھے آپ کو، وہ غصے سے بولا۔ سعد نے اپنے پہلو میں منہ چھپا کر بیٹھی زمر کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ ہی دیر میں سعد کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ اب زمر کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور وہ بھی بنا وقت ضائع کیے زمر کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ سائمہ کو حویلی کے دروازے پر کھڑے دیکھ فاروق نے پوچھا تھا۔ جی وہ میرا بھائی آنے والا ہے، وہ آ گئے۔ سائمہ کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر چہکی۔ سائمہ نے اپنے بھائی کا تعارف فاروق سے کروایا۔ وہ دونوں خوش دلی سے ملے۔ فاروق ان دونوں کو حویلی کے باہر تک چھوڑ کر واپس اپنی حویلی میں آیا تھا، کیونکہ اب اسے بہت کام ختم کرنے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو رات کا منظر ایک خوابناک اور دلکش کیفیت سے بھرپور تھا۔ چاند کی نرم روشنی کمرے کے اندر تک سرایت کر رہی تھی، جیسے فضا میں محبت کی خوشبو بکھر رہی ہو۔ ہوا کے ہلکے جھونکے پردوں کو چھو رہے تھے اور کمرے میں سکون اور رومان کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ زمر حیرت سے کمرے کا منظر دیکھ رہی تھی۔
زمر کا چہرہ چاندنی میں نہا رہا تھا۔ اس قدر خوبصورت منظر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے جس سے سب کچھ بھول گئی۔ اس کی مسکان گلاب کے پھول کی طرح نرم اور دلکش تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خاموش مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کی گہرائیوں سے ابھر رہی تھی۔ سعد کی نگاہیں زمر کے چہرے پر مرتکز تھے، جیسے وہ اس کے حسن کے ہر جز کو اپنے دل میں محفوظ کرنا چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر تھا جو زمر کے وجود میں ڈوب رہا تھا۔ کمرے میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ گلاب کی خوشبو نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ چاندنی کی نرم روشنی میں زمر کا دلہن والا لباس چمک رہا تھا جیسے وہ کوئی حسینہ ہو۔ سعد نے زمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک ہی تال پر چلنے لگی۔ زمر نے سر جھکا لیا۔ وہ سعد کا مقصد جان چکی تھی۔ سعد نے اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوا۔ یہ لمحہ گویا وقت کے دھارے کو روک دینے والا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی الفاظ سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتے تھے۔ یہ حسین رات ان کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھی، جہاں محبت، وفا اور سکون ان کا مقدر بننے والا تھا۔ چاندنی رات نے ان کے رشتے کو ایک نئی رونق بخش دی تھی اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں محفوظ ہونے والا تھا۔ زمر کے دل میں اس وقت محض سعد تھا۔ سعد نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ تک لایا۔ بیڈ پر بٹھا کر نرمی سے اس کی جویلری اتارنے لگا۔ مانگ کا ٹیکا اتار دینے کے بعد سعد نے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ پھر ایئر رنگ اتارنے کے بعد سعد نے زمر کے کان کی لو کو چوم لیا۔ نرمی سے اس کے گلے سے ہار اتارتا وہ اس کی گردن پر جھکا اور نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لبوں کو آزاد چھوڑتا اس کو کندھوں سے تھام گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہوا اور مسکرا کر ایک مخملی ڈبیا اس کے سامنے کی اور اس کو زمر کو دیا۔ کھولو اسے۔ زمر ڈبی کو دیکھ رہی تھی۔ سعد کے کہنے پر اس نے ڈبی کو کھولا۔ اس میں ایک لاکٹ تھا اور بیچ میں زمر سعد لکھا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے اس لاکٹ کو ہاتھ میں لیتی سعد کے نام کو اپنے لبوں پر لگا گئی تھی۔ سعد کو زمر کی یہ حرکت بہت اچھی لگی۔ سعد نے زمر کے ہاتھ سے لاکٹ لیا اور اسے زمر کے گلے کی زینت بنا دیا۔ وہ خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتا۔ اب اس کے وجود سے بھاری دوپٹہ لگ کر چکا تھا۔ زمر کو بیڈ پر لٹاتا وہ اس پر جھکا اور اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر دیا۔ اس کی گداز نرم ہاتھوں میں اپنے مردانہ ہاتھ الجھائے وہ اس کی سانسوں میں سانسیں لے رہا تھا۔ لبوں سے چہرے کے ایک ایک نقوش وہ اپنے لبوں سے چھوتا اس کی گردن تک آیا۔ زمر نے آج کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ وہ اپنا آپ سعد کے حوالے کر چکی تھی۔ سعد اسے بکھیرتا نرمی سے سمیٹنے لگا۔ سعد اپنی شدتوں کو زمر میں انڈیلتا اسے ہلکان کر رہا تھا اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی اس کی شدتوں کو برداشت کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں محض معنی خیز سسکیاں اور سعد کی بھاری ہوتی آوازیں گونج رہی تھی۔ سعد اس کے جسم کے پور پور پر محبت کی بارش کرتا اس کی روح تک رسائی کر گیا۔ چند سالوں کے بعد بالکل اپنی ماں پر گئی ہے نا تو چپ رہ سکتی ہے، نہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکتی ہے، اور تو اور بارش میں بھیگنا بھی اس نے اپنی ماں سے ہی سیکھا۔ سعد حویلی کے اندرونی دروازے پر کھڑا بڑبڑاتا تھا، جبکہ سامنے ہی زمر اور اس کی 5 سالہ بیٹی محمل رات کی اس پہر بارش میں کھیل رہی تھی۔ سعد کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں بچیوں کے دو لگاتا اور انہیں گھر کے اندر لے کے آتا، لیکن اگر سعد کا بس چل بھی جاتا تو وہ زمر کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا یہاں؟ فاخرہ بیگم کی کرخت آواز پر جہاں سعد نے شکر کا سانس لیا وہیں زمر اور محمل کے حلق خوش ہوئے اور آنکھیں پھیلی تھی۔ گھر میں فاخرہ ایسی واحد فرد تھی جن سے محمل اور زمر ڈرتی تھی، ورنہ وہ دونوں تو کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ وہ دونوں اپنا تھوک نکلتی حویلی کے اندرونی حصے میں آئی تھی جہاں فاخرہ کے ساتھ ہی ساتھ کھڑا تھا اور فاخرہ بیگم غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی دونوں نکمیاں ایک جیسی ہو۔ زمر محمل بچی ہے لیکن تم بڑی ہو، اگر محمل کو بخار ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فاخرہ بیگم اپنی نواسی کو گود میں لے کر غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آپ نے بلایا تھا ماما کو؟ زمر نے غصے سے سعد کو دیکھ کر پوچھا۔ سعد نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جہاں شادی سے پہلے زمر سعد سے ڈرا کرتی تھی، سعد سے ہمیشہ زمر کچھ بولنے سے ڈرتی تھی،
اب ایسا ہی کچھ حال سعد کا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ چلے میڈم۔ وہ زمر کو اپنی باہوں میں بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ زمر اب ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ سعد ٹاول دے دے، وہ بولی تو اس کے دانت باقاعدہ بچ رہے تھے۔ تمہیں ٹاول کی نہیں، میرے جسم کی حرارت کی ضرورت ہے جانب، وہ کہتا زمر کے قریب ہوا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے۔ اس کی کمر پر حصار باندھ گیا۔ زمر کے کپڑے گیلے ہونے کے باعث وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ سعد نے ایک پل میں ہی زمر کی فراک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ زمر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ سعد کی گردن میں ہاتھ حائل کیے اس کا ساتھ دینے لگی۔ ان 5 سالوں میں اس کی شرم کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہچکچاتی نہیں تھی۔ سعد اسی لیے بیڈ تک آیا اور اس پر کسی کالی کٹا کی مانے چھایا۔ اس کے پور پور کو اپنے لبوں سے چوتا، خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ ان 5 سالوں میں سعد زمر کے لیے بے حد جنونی ہو گیا تھا۔ زمر کے لیے اس کی شدتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمر بھی اس کی شدتوں کو برداشت کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ سعد کے رنگ میں خود کو ڈھال چکی تھی۔ وہ سعد کی ہر ایک چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھتی۔ بے شک وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی جو اپنے شوہر کو سنبھالنے کا ہنر جانتی تھی۔ فاروق نے زمر کے کہنے پر سائمہ سے شادی کر لی اور وہ بھی اب اپنی زندگی میں کافی خوش تھا۔ اللہ پاک نے فاروق کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، جبکہ سکندر کی شادی بھی فاریہ سے ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں بے حد خوش تھا۔ اللہ پاک نے سکندر کو بھی ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ لوگ ایک خوشحال زندگی جی رہے تھے جس میں نہ وہ کسی سے حسد کرتے نہ کسی کا برا چاہتے تھے، بس وہ ایک دوسرے کی خوشیوں میں خوشیاں ڈھونڈتے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔